جی احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غم رگو پے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال، شاعری روٹھ گئی ہے کسی پیارے کی مثال۔ شاعری روٹھی ہوئی ہے آج کل، جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو، شاعری نہیں ہو رہی ہے آج کل، کیونکہ غم رگو پے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال۔ جب تک غم کے شرارے، غم کی چنگاریاں لہو میں، رگوں میں نہیں دوڑے نا، تب تک کوئی شعر نہیں ہوتا، شاعری نہیں ہوتی۔ شاعری کے لیے وہ چیز بہت شرط ہے کہ غم رگو پے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال۔ وہ غم کو شرارے کی مثال رگوں میں دوڑنا چاہیے، تب کہیں جا کر کے شاعری ہوتی ہے۔ غالب نے کہا نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہی لہو دراصل شاعری کہلاتی ہے۔ تو شاعری روٹھ گئی ہے کسی پیارے کی مثال، جانے کب آئے نظر مصرعِ تر کی صورت۔ مصرعِ تر، وہ جو آپ شعر میں دو لائنیں دیکھتے ہیں نا، تو اسے ایک ہر لائن کو مصرع کہتے ہیں، مصرع اولیٰ مصرع ثانی۔ تو مصرع تر جو بڑا نایاب چیز یہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مصرع تر بہت زمانوں کے بعد ہر شاعر کو تلاش ہوتی ہے مصرع تر کی، لیکن ایسا سلیقہ دار، ایسا تہدار معنویت والا کوئی مصرع بہت مشکل سے ہو پاتا ہے کبھی کبھار۔ تو جانے کب آئے نظر مصرع تر کی صورت، جانے میرا محبوب پھر مصرع تر کی صورت کب نظر آئے، جانے کب سانس چلے سینے میں آرے کی مثال۔ اب مصرع تر کے لیے سینے میں جو سانسیں آتی جاتی ہیں نا، وہ آرے کی جیسی چلنی چاہیے، تب کہیں جا کے مصرع تر کی امید آپ کر سکتے ہیں۔ تو جانے کب آئے نظر مصرع تر کی صورت، جانے کب سانس چلے سینے میں آرے کی مثال۔ کہتے ہیں نا کہ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے۔ تو مصرع تر کے لیے خون جگر بہت ہونا بہت ضروری ہے۔ جانے کب ہاتھ لگے یاد کے موتی کوئی، جانے کب لفظ سجے نام تمہارے کی مثال۔ پتہ نہیں یادوں کس قدر خزانے میں یاد کی وہ موتی کب ہاتھ لگے، جانے کب لفظ سجے۔ پتہ نہیں موتیوں کی مانند میرے لفظ کب میری شاعری میں آ کر کے سجے، ٹھیک جیسے تمہارے نام کی مثال۔ جس طرح تمہارا نام سجتا ہے میرے ساتھ، میری شاعری میں جس طرح تمہارا نام سجتا ہے، اس طرح وہ یادوں کے وہ موتی پتہ نہیں کب آئے، کب مجھے ملے، جانے کب ہاتھ لگے یاد کی موتی کوئی، جانے کب لفظ سجے نام تمہارے کی مثال۔ بے سبب کیسے طبیعت ہو سخن پر مائل، آج لگتا ساری باتیں سخن کے ہی تعلق سے ہو رہی ہے۔ بے سبب کیسے طبیعت ہو سخن پر مائل، بھئی ہر گھڑی کوئی شاعر تو شاعری نہیں کر سکتا نا، سخن پہ مائل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، یہ صبح ہوتی ہے، ایک صبح کے وقت یہ مائل ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو بے سبب کیسے طبیعت ہو سخن پر مائل، بے سبب تو نہیں ہوگا نا، کوئی انسپائریشن چاہیے، کوئی ترغیب تو ہو تیرے اشارے کی مثال۔ کوئی ترغیب ہونی چاہیے، کوئی انسپائریشن، کوئی سبب ہونا چاہیے کہ طبیعت جو ہے وہ شاعری پہ مائل ہو جائے، سخن پہ مائل ہو جائے اور اشعار ہونے لگے۔ تو جیسے تم نے اشارہ کر دیا ہو، اس طرح کی ایک مثال کے طور پر، جیسے تم نے اشارہ کر دیا ہو چلو بھئی کچھ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ شاعری کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو بے سبب کیسے طبیعت ہو سخن پر مائل، کوئی ترغیب تو ہو تیرے اشارے کی مثال۔ غم دنیا تو وہ قلزم ہے کہ دل کا مضمون، غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال۔ کبھی سمندر کا جائزہ لیا آپ نے، کوئی کنارہ کوئی اور چھوڑ نظر آتا ہے کیا کہیں آپ کو؟ تو غم دنیا بھی وہی غم ہے، یہ جو دنیا کا غم ہے نا، یہ وہی غم ہے، قلزم کی مانند، سمندر کی مانند ہے۔ اس میں جو دل میں باتیں آپ کی آتی ہیں نا، وہ اس طرح کھو جاتی ہے اس سمندر میں، وہ باتیں، وہ دل کا مضمون جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہو، وہ اس طرح کھو جاتا ہے جیسے کہ سمندر کا کنارہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے نا، اس طرح دل کا مضمون جو ہے وہ غم دنیا یا قلزم ہے، اسی طرح کھو جاتا ہے۔ غم دنیا تو وہ قلزم ہے کہ دل کا مضمون، غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال۔ کہتے ہیں نا میں اور تم سے ترک تعلق کی آرزو، دیوانہ کر دیا ہے غم روزگار نے۔ تو غم روزگار نے صاحب کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال۔ ہم بھی کیا ہیں کہ وہاں دل کی دوا پوچھتے ہیں، نہیں میری بھی کیا بات ہے دیوانگی کی، ہم چلے گئے دوا پوچھنے درد دل کی۔ ہم بھی کیا ہیں کہ وہاں دل کی دوا پوچھتے ہیں، چارہ گر بھی ہو جہاں درد کے مارے کی مثال۔ جہاں خود میرے چارہ گر جو ہے نا، وہ خود بیچارے اپنے جگر کا درد سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوا کے انتظار میں، ہم وہاں چلے گئے چارہ گر سے دوا پوچھنے، کہ بھی کوئی دوا ہو تو بتاؤ۔ ہم بھی کیا ہیں کہ وہاں دل کی دوا پوچھتے ہیں، چارہ گر بھی ہو جہاں درد کے مارے کی مثال۔ ہم کہاں جائیں جہاں تجھ سے ستمگر نہ ملے، اے صنم، اے میرے محبوب، اے میرے ستمگر، ہم کہاں جائیں جہاں تجھ سے ستمگر نہ ملے، تو ہی بتا
اب ہم اس شہر کو چھوڑ کر کہاں جائیں جو ستمگر تو ملے لیکن تیرے جیسا نہ ملے، ہم کہاں جائیں جہاں تجھ سے ستمگر نہ ملے، اب تو ہر شہر ہوا شہر تمہارے کی مثال۔ اب تو جتنے بھی شہر ہیں وہ سب تمہارے شہر جیسے ہو گئے، سب تمام جگہ تمہاری جیسے ستمگر بستے ہیں، تو میں تم سے چھوٹ کر کے بھی جاؤں تو کہاں جاؤں، پھر کوئی نہ کوئی صنم ملے گا، پھر کوئی نہ کوئی ستمگر ملے گا، ہم کہاں جائیں جہاں تجھ سے ستمگر نہ ملے، اب تو ہر شہر ہوا شہر تمہارے کی مثال۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔